اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو بھی نہایت دلچسپ اور معلوماتی ہے، جس میں ہم منو سلوہ کا ذکر کریں گے کہ منو سلوہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ کس قوم پر اترا اور کیوں اترا۔ میرے کافی دوستوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ منو سلوہ پر ایک ویڈیو بنائیے، تو اس لیے آج آپ لوگوں کے لیے منو سلوہ پر ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کی جانا پڑتے ہیں۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین قسم کے کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اور میں نے تم پر منو سلوہ اتارا۔ اس منو سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم لوگ روزانہ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ ان لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ تھی منو سلوہ کی حقیقت۔ منو سلوہ کا کھانا روزانہ جنت سے اتارا جاتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔